دا فقیر سے شہنشاہ بن گیا. بس یہی ہے. یقین سے سنیں. اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا. کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تبنگری ہے. یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا ہوں، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا ہوں. تبنگری ہے. اس آیت میں مال ہے. اس آیت میں درازی عمر ہے. اس آیت میں درازی عمر ہے. اور اس آیت میں غنا ہے. غنا اغننی بفضلک امن سوا. مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے. واغننی، محنت سے نہیں. اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں. واغننی، میں غنی ہوں گا اگر ہوں گا تیرے فضل سے. مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے. مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے. اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی. اس آیت میں یعنی ان دو آیات میں غنا ہے. غنا. اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے. اور اس آیت میں کفایت ہے. کفایت. ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے. 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے. اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر دے. کک تنکا میرا اللہ چاہے تو ایسا کر سکتے. ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھوں لوح محفوظ میں اس آیت کو کن حروف سے لکھا گیا ہے. لوح محفوظ میں تو فرمایا میں نے دیکھا قرآن کے کچھ حصے ہیں جو لوح محفوظ میں خاص لکھے گئے ہیں. سارا قرآن خاص ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو خاص الخاص ہیں. انہوں نے فرمایا سورۃ فاتحہ اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. یہ خاص الخاص. یہ خاص الخاص. جنات کے ہاں جن ہستیوں کا جنات سے واسطہ اور تعلق ہے ان سے سنا ہے کہ جنات کے ہاں اس آیت کی بڑی قیمت ہے اور جنات کے ہاں اس آیت کے بڑے کمالات ہیں. میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اس آیت کے فائدے، اس آیت کے نفع اور اس آیت کے کمالات سنوں گا انشاءاللہ. جنات کے ہاں اس آیت کے بڑے فائدے ہیں. عجیب فائدے اور عجیب نفع. اور جنات اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں. جنات یہاں تک یہ جنات اس آیت کو پڑھتے ہیں، آپ غور سے سنیں. یہاں تک پڑھتے ہیں جنات، یہاں تک پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. یہاں تک پڑھتے ہیں کہ کروڑوں دفعہ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. جتنی ان کی عمر ہے اتنی ان کی تعداد ہے. پھر تعداد بھی طاقت کے مطابق تعداد بڑھتی ہے. طاقت کے مطابق، یہ لفظ غور سے سنیے گا. طاقت کے مطابق تعداد بڑھتی ہے. جتنی طاقت ہوتی ہے، جتنی قوت ہوتی ہے، اتنی تعداد بڑھتی ہے. کروڑوں کی تعداد میں جنات حصہ پڑھتے ہیں. پھر اس آیت میں ایک تاثیر اور ہے، یہ مٹی کو سونا بناتی ہے. مٹی کو سونا بنا دیتی. میرا جی یہ چاہتا ہے میں اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ان آیات کو ہم بیٹھ کے دہرائیں. وہ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیں. آپ میں سے کسی کو آتی ہوگی، کسی کو نہیں آتی ہوگی. جس کو آتی ہوگی اور جس کو نہیں آتی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی تاثیر پا چکے ہوں گے. میں وہ فوت ہو گئے منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کے سامنے بیٹھتے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ وہ شخص ہے جتنے اتنے ارب سورۃ قل ھو اللہ پڑھی، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب درود پاک پڑھا اور بڑے وظائف پڑھتے تھے. ارب کروڑ نہیں، آپ نہیں پہچان سکیں گے. اور ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ اس نے اتنا پڑھا. بظاہر تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ ایسے سورۃ قل والا ایک دفعہ پڑھتا تھا، ایک پوری جماعت آ جاتی تھی، فرشتوں کی، اولیاء، جنات کی، صالحین کی، اس کے ساتھ آ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھی. اور وہ صرف اسی کو نظر آتی تھی. وہ صرف اسی کو نظر آتی اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی. اہل اللہ صالحین کی پوری جماعت، پوری ایک ٹیم آ جاتی تھی. فرشتوں کی، اولیاء جنات کی اور نیک ارواح کی ایک پوری ٹیم آ جاتی تھی اور اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی.
پھر فائدہ کیا ہوتا تھا؟ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی تعداد پل میں لاکھوں سے زیادہ نکل جاتی تھی. فوت ہوئے تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو میں نے سب سے پہلے جاتے ہی کہا کہ وہ تسبیح کہاں ہے. اس تسبیح کے وہ کئی دفعہ دھاگے بدل چکے تھے کہ دھاگے گھس جاتے تھے. میں گاڑی میں تسبیح لے کے بیٹھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے. کہنے لگے یہ تسبیح ذرا دکھائیں. مجھ سے کہنے لگے تسبیح میرے ہاتھ میں خود بخود چل رہی ہے اور میرے منہ سے ذکر خود بخود جاری ہو گیا. اور حقیقت یہ ہے بخود بخود چل رہی اور میرے منہ سے ذکر خود بخود جاری ہو گیا. خود بخود جاری ہو گیا. اگر آپ کا کوئی وظیفہ تعین نہیں ہے، اس میں تعین نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اب کوئی تسبیح خانہ میں جو کوئی وظیفہ دے دے تو اس وظیفے کو دن پڑھیں، رات پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، اس آیت مبارکہ کو، ان دونوں آیات کو یاد کر لیں، بس یاد کر لیں. اچھا، اس آیت میں دیدار مصطفیٰ 100% ہے انشاءاللہ. کملی والے کا دیدار، آل رسول کے ساتھ ملاقاتیں، اصحاب رسول کے ساتھ ملاقاتیں اس آیت مبارک میں. انوکھا کوئی راز ہے، انوکھا کوئی نظام ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ مجمع بیٹھ کے اس کو پڑھے تھوڑا سا 7 دفعہ اگر ہم بیٹھ کے پڑھ لیں. کتنی بار؟ 7 بار. اگر ہم بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں اور اس نیت سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت سے، اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت اور اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں کہ یا اللہ، اس کی جو پہلے نیت سن لیں ذرا غور سے. اے اللہ، جو اس کی تاثیر، طاقت، برکت اور کمال تو نے سارے کے سارے آل رسول، آقا کملی والے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، صالحین، غوث، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، کاملین کو تو نے عطا کی. اور اللہ، ایک وہ تاثیر اور طاقت ہے جو تیرے علم میں ہے. اللہ، مجھے تیرے علم والی طاقت اور تاثیر بھی چاہیے. تیرے، میرے ساتھ بولیں، تاثیر بھی چاہیے. پھر بھی میں اللہ مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر طلب زیادہ ہے، تڑپ زیادہ ہے. تو بندے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ پوچھے تو یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر عطا فرما. اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر بھی عطا فرما، اس کی طاقت بھی عطا فرما، اس کی برکت بھی عطا فرما، اور اس کا کمال بھی عطا فرما اپنی شان کے مطابق. بولیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ تھوڑا مانگتے ہیں یا زیادہ؟ جی، زیادہ مانگے. تھوڑا کیوں مانگتے؟ اللہ کے خزانوں سے زیادہ مانگے اور بہت زیادہ مانگے. تھوڑا کیوں مانگتے؟ آئیں پھر اب اللہ کا درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور درود بھی وہی پڑھیں گے جو ہمارا درود شفا ہے، جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں. اور درود شفا بھی وہ ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے. درود شفا بہت باکمال چیز. درود شفا بہت حیرت انگیز چیز ہے. درود شفا بہت حیرت. پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اب ایسا کریں، ہم نا ایک کام کریں، ہم نا 4 5 5 کی ایسے ٹولیاں بنا لیں، ایسی جماعتیں، ٹیمیں بنا لیں، اور اس کو صرف 7 دفعہ بیٹھ کے آپس میں دہرانا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک وعدہ سنو، وعدہ غور سے سنیں، میں لفظ وعدہ کہہ رہا ہوں. فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان نشستوں کو، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، عرشوں سے آ کے ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور عرشوں تک ان کی صفیں چلی جاتی ہیں. اور جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ تیرے بندے. فرمایا کیا مانگیں؟ جنت. پوچھا دیکھی ہے جنت کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو میں اللہ اور مانگتے. اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتے، میں نے جنت ان کو دے دی. جب محبت ہوتی ہے نا، بات جان بوجھ کے بڑھائی جاتی ہے. اللہ نے بات کو جان بوجھ کے بڑھایا. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے. فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی نہیں، سنی ہے. اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، جہنم سے نجات دے دی. اب اسی اسنا میں فرشتے ایک بات اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بندہ تھا، وہ اس محفل میں ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصد یہ محفل نہیں تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی برکت، تاثیر، کمال، قبولیت اتنی ہے کہ وہ بھی بخشا گیا اور اس کو بھی جنت مل گئی. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یاد رکھیں گے. اچھا یہ نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ پڑھنے کی آج سے نیت کر رہا ہوں، آج سے 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہوں. پر میں ایک بندہ تھا،
उसने एक पैसा रखा और कहा या अल्लाह मैं सारी उम्र पैसा पैसा जोड़ूंगा और जोड़ के ना मैं हज पे जाऊंगा। पैसा पैसा जोड़ता रहा, मौत आ गई, हज ना कर सका। अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत तक एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया जो उसकी तरफ से हज करेगा, क्योंकि इसके हज का सच्चा जज्बा भी था, साथ उसकी मेहनत भी थी, साथ उसकी तलब तड़प और सच्चा जज्बा था। आप ऐसा करें, आज करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ली ना, तो 7 दफा पढ़ ले, करोड़ में से 7 काम हो जाएगा। ऐसे ना 1 करोड़ में कितना काम होगा? 7 दफा कम हो जाएगा, मसला हल हो गया। मसला हल, एक तो मसला ही हल हो गया और परेशानी ही दूर और काम बन गया। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। करोड़ दफा पढ़ ले। अब पढ़ेंगे करोड़ दफा हैं, अल्लाह को अपनी सच्ची नियत दिखा दे। एक दुर्वेश थे, वो कहने लगे भाई आओ मैं एक पल में आप हम सब सारी जन्नत में जाते हैं, एक नियत कर लेंगे जन्नत में जाएंगे। मैं कहा हजरत क्या? फरमाया ये नियत कर लें। अब नियत गौर से सुनिएगा, आज हमने करनी है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया ये नियत कर लें, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, ना मैं तुझे नाराज करूंगा ना मैं तेरे हबीब को नाराज करूंगा। अच्छा, अगली नियत क्या की? या अल्लाह मेरी जब तक जिंदगी रहेगी मैं तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा। कोई पल मेरा खताओं में नहीं गुजरेगा, हर पल मेरा वफाओं में नेकियों में गुजरेगा। या अल्लाह मैं मौत तक, मेरी मौत को 100 साल जिंदगी दे या 1000 साल जिंदगी, मैंने ये नियत कर ली, इसी कैफियत में जिंदगी गुजारूंगा। आप भी कर लें, मैं भी कर लूं, कर ले, कर ली नियत। तो क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या लाया? या अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे नियत की थी, या अल्लाह की थी। अब कितनी बड़ी बात है, आपने तो हुज्जत दलील बना ली। क्या बना ली? क्या बना लिया? हुज्जत और दलील बना लिया आपने। आपके पास हुज्जत है, या अल्लाह मैंने नियत की थी कि पल भर भी मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, हर लम्हा हर पल हर लहजा तुझसे राजी रहूंगा, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तुझे राजी करूंगा। अल्लाह नियतों पे अजीबो गरीब फैसले कर देता है, नियतों पे, सिर्फ जज्बों पे और नियतों। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ें। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीस ला इलाहा इल्ला हुवा वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम लक़द जाअकुम रसूलुन अज़ीज़ुन अलैहि हरीसुन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी ला इलाहा अज़ीज़ुन अलैहि हरीसुन फ़क़ुल हस्बी लक़द जाअकुम रसूलुन अज़ीज़ुन हरीस फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी ला इलाहा मुमिनीन लक़द जाअकुम रसूलुन हरीस लक़द जाअकुम रसूलुन अलैकुम बिल-मुमिनीन फ़क़ुल हस्बी अल्लाह फ़इन तवल्लव शिलासी माशाअल्लाह पढ़ लिया। चलो जी, आपने आज से 1 करोड़ पढ़ने की नियत की। आपको इस नियत में मुबारक हो, इस जज्बे पे मुबारक हो और इस इब्तिदा पे मुबारक हो। अच्छा, इसमें एक नियत कर ले कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी इस नियत को करने के लिए तस्बीह खाने में 12 लड्डू आके रख दूंगा। 1 लड्डू मन्नत मुराद का खुद ले लूंगा, 11 रखूंगा। जो लेगा वो भी नियत करेगा कि मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं यहाँ तस्बीह खाने में आके 12 लड्डू रखूंगा। वो भी ये नियत कर ले, आप भी कर लें कि इंशाअल्लाह मैं तस्बीह खाने में जो है वो 12 लड्डू रखूंगा, 1 खुद लूंगा, 11 रख दूंगा।
کیا خیال ہے اگر جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ایک نیت اور کر لیں، یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم 1 کروڑ پڑھیں گے، اپنی نسلوں قیامت تک کی طرف سے پڑھیں گے اور اپنے لیے پڑھیں گے، نیت بڑی ہو گئی تو ثواب بھی بڑھا، نیت بڑی برکت بھی بڑھی، اور نیت بڑی تو انشاءاللہ اس کی عطا بھی بڑھی۔ تو کر لی نیت، باقی کر لی۔ اب یہ سارا ثواب ہم پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو، اپنے بڑوں کو، ان کو ہدیہ کر دیں۔ جب سے میں نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے، مجھے لوگوں نے کئی واقعات سنائے ہیں، کئی مشاہدات بتائے ہیں، اور لوگوں نے کئی چیزیں مجھے بتائی ہیں کہ جب سے آپ نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے، خواب میں آ کے رشتہ دار اور پیارے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خواب میں آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے عرض کیا کرتا ہوں، اپنے پیاروں کو نہ بھولنا، اپنے مرحومین کو نہ بھولنا، نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں، جایا کریں۔ پھول لے کے جانا ضروری نہیں، اندر اور نیچے کے پھول بہت ضروری ہیں۔ اوپر کے پھول تو خشک ہو جاتے ہیں اور قبرستان والے جمع کر کے اس کو خشک بیچ دیتے ہیں، اندر کے پھول، وہ اندر کے پھول، یہ کلمہ ہے، درود ہے، اعمال ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہدیہ ہے، یہ اندر کے پھول ہیں جو کبھی نہ کملاتے ہیں، نہ مرجھاتے ہیں، نہ ان کی خوشبو ختم ہو۔